اسی طرح میں ہر جمعے بتاتا ہوں کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے۔ سورۃ الکہف 15ویں سپارے کے درمیان سے شروع ہو کر 16ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے۔ گزشتہ 13-14 سال سے میں ہر جمعے میں تقریباً یہ بتاتا ہوں۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ عصیمہ من فتنۃ الدجال او کما قال، کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے کہ بہت بڑا فتنہ یہ رونما ہونے والا ہے۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ ختم نبوت کا صحرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر رکھا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بڑی نشانیاں مجھے آپ کو بتلائی ہیں کہ ان نشانیوں کو یاد رکھنا، میری امت دجال کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ ہم فتنہ دجال سے حفاظت اور پناہ کی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ تو سورۃ الکہف کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل کے اندر ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے آپ کو نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اگلے ہفتے تک اس کے جسم کے اندر وہ نور برقرار رہتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک وہ نور برقرار رہتا ہے۔ اس درمیان اگر فتنہ دجال بھی آ جائے تو وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو باقی فتنے سے اس سے بڑے بہت چھوٹے فتنے ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن کر لیتا ہے، اس کی برکت سے اگلا پورا ہفتہ وہ گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فتنے کا دورہ ہے، اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت لے کر، اور یہ جو حصے بتا رہا ہوں نا قرآن پاک کے، ان کو تو ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا، بہت ساری نشانیاں بتائی۔ دجال کسی شخص کا نام نہیں، دجال ایک تہذیب کا نام ہے۔ وہ کیا تہذیب ہوگی کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا جائے گا۔ دجل کہا جاتا ہے دھوکے اور فریب کو، کہ وہ تہذیب، وہ لوگ، وہ تعلیمات، اس کے پیروکاروں کی تعلیمات تم سے حق کو چھپا دیں گے، حق کی پہچان نہیں رہے گی۔ جیسے آج کل دیکھیں، ہمیں منبر اور محراب سے دور کر دیا گیا۔ ہم میں سے جس آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ نیٹ کے اوپر سرچ کرتا ہے، یوٹیوب کے اوپر دیکھتا ہے۔ اب بیچارہ ایک عام سا آدمی جس کو مسائل کا سینس نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ایک مسئلہ اگر وہ لکھتا ہے تو اس کے 10 مختلف جواب آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کس کی بات مانوں۔ اس لیے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ رکھیں، علماء کے ساتھ رکھیں گے تو پھر ہمیں اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو دجال اور دجالی لوگوں کا کام کیا ہوگا کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیا جائے۔ کیسے؟ کچھ باتیں اچھی، کچھ باتیں بری، کچھ باتیں اچھی، کچھ باتیں بری، جس کی وجہ سے لوگ حق اور باطل کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب تمہیں دجال کا پتہ چلے تو اس کی طرف جاؤ نہیں بلکہ دوڑو۔ دجال کی طرف نہیں جانا ہے کہ اس کی طرف جانے والے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کہے گا بارش ہو جائے، بارش ہو جائے گی۔ وہ کہے گا یہاں پر قحط سالی آ جائے، قحط سالی آ جائے گی۔ اپنے پیچھے اس نے ایک بہت بڑا جم غفیر لگایا ہوا ہوگا چند دن کے لیے آئے گا، لیکن بہت سارے لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں۔
اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور دجالی تہذیبیں اس وقت طاقتور ہو رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دجال یہودی ہوگا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا اسرائیل کے اندر مقام لد ایک مقام آج موجود ہے، جہاں سے دجال گدھے کی سواری کر کے پوری دنیا کا 40 دن کے اندر چکر لگائے گا۔ اور لد مقام انہوں نے بنا لیا، وہاں پر انہوں نے ایک جہاز بنایا ہے جس کا انہوں نے نقشہ گدھے کی طرح رکھا ہے۔ اس کا مطلب وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ سچے ہیں، وہ بنا لیا انہوں نے، اور وہ دجال کی تیاری کر رہے ہیں یہودی لوگ، اور مسلمان اس سے غافل ہیں۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اس کے ساتھ ایسے ساز باز ایسے لوگ ہوں گے کہ بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج اسرائیل کو دیکھیں، باوجود اس کے کہ وہ ظالم ہے، ظلم کر رہے ہیں، امریکہ اس کے ساتھ ہے، یورپی یونین اس کے ساتھ ہے، فرانس اس کے ساتھ، آسٹریلیا، بڑے بڑے ملک، انگلینڈ وغیرہ سارے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ ہم تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک عام آدمی ڈگمگا جاتے ہیں، یار اتنی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنا ایمان برقرار رکھیں، اپنے ایمان کو قابو میں رکھیں۔ میرے پاس، آپ کے پاس سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کسی سے سودے بازی نہ کریں۔ تو رسول اللہ نے جو بڑی نشانی ہمیں بتلائی ہے وہ ایک ایک بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم اس کے ہر دجل کے اندر آ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا میرے امتی وہ کانا ہوگا۔ ان ربکم لیس بأعور، یہ اللہ کے محبوب کے الفاظ ہیں، ان ربکم لیس بأعور، تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا ہے، ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا ہے، تمہارے رب بہت خوبصورت ہے۔ اگر تمہارے سامنے دجال آ جائے، امت کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک مسلمان بچے کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے کہ ان ربکم لیس بأعور، کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار کانا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رب کیسا لفظ ہے؟ جب قرآن شروع ہوا تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلے اللہ اپنی پہچان بتا رہا ہے، رب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، جو خوشی غمی، موت حیات، رزق ممات، ہر ایک چیز کا مالک وہ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ بنائے۔ میں نے آپ نے مر جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، تو سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے؟ تو دجال کے بارے میں جو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، وہ اپنے آپ کو رب کہلوائے گا، مجھے سجدہ کرو، میری اطاعت کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یاد رکھا ان ربکم لیس بأعور، تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ آخری بات، اور فرمایا اس زمانے کے اندر بہترین شہید، سب سے بڑا شہید کون ہوگا؟ جو اس زمانے کا سب سے بڑا شہید ہوگا۔ دجال جب مدینہ کے قریب جائے گا تو لوگ ڈر رہے ہوں گے۔ ایک آدمی آئے گا مدینہ منورہ سے، مدنی آدمی، مدینہ کا رہنے والا، رہائشی مدینہ کا، دجال کے پاس جانا چاہے گا۔ لوگ پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ جو آدمی آیا ہوا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ رب یا کوئی، بولے یہ جو آدمی آیا ہوا ہے۔ وہ کہیں گے تو اس کو رب نہیں مانتا؟ وہ کہے گا نہیں مانتا، تو اس کی پٹائی لگائیں گے، کوشش کریں گے کہ اس سے منوائیں۔ وہ کہے گا نہیں۔ دجال اس کو بلائے گا، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہے گا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ دجال اپنے کارندوں سے کہے گا کہ اس کو مارو، اس کو مارا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھے گا بتا، وہ کہے گا تو جھوٹا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ان ربکم لیس بأعور، تو کانا ہے، میں تجھے کیسے مان سکتا ہوں؟ دجال کہے گا اس کے دو ٹکڑے کر دو، درمیان سے اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے، دونوں حصے الگ، پھر اس کے درمیان دجال گھومے گا، ایک ٹکڑا اس طرف ایک ٹکڑا اس طرف، درمیان میں یہ گھومے گا، پھر گھوم کر پھر اس کو ملائے گا، پھر یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بولے گا تو کہتا تھا تیرا رب مارتا اور زندہ کرتا ہے، دیکھ میں نے تجھے مارا اور زندہ کیا۔ تو وہ مدنی شخص کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ میرے محبوب نے یہ نشانیاں بتلائی ہیں مجھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس مدنی آدمی سے اس کی ملاقات ہوگی، اس کی ساری طاقتیں اللہ رب العزت سلب کر دے گا اس کو،
پھر وہ عام آدمیوں کی طرح بن جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور وہ پھر مر جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے۔ ہر طاقتور کو دیکھ کر ہر طاقتور کی پرستش نہیں کرنی چاہیے۔ طاقتور ذات میرے اللہ کی ہے۔ مسلمان ظاہری طور پر مغلوب ہو جائیں، مظلوم ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو اللہ رب العزت تمہیں ضرور فتح اور نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان بری تہذیبوں سے بچائیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ کسی چمکتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر، چمکتی ہوئی تہذیب کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہیں بدلنا۔ میری اور آپ کی پہچان لا الہ الا اللہ ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔